وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نویت سنت الاعتکاف. یعنی میرے اسلامی بھائیوں، جب بھی داخل مسجد ہو یا طالب الاعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطاری کرنے، یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرع اجازت نہیں. البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمن جائز ہو جائیں گی. اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو. فتویٰ شامی میں ہے، اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا یا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ دیر ذکر نہ کرے، پھر جو چاہے کرے، یعنی اب چاہے تو کھا پی یا سو سکتا ہے. آج ہمارا موضوع وسیلے کی برکت ہے. بہت ہی معلوماتی اور عام ٹاپک ہے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں پورے بیان کو توجہ کے ساتھ سننے، اسے یاد رکھے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت ابو الفضل خراسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول تھے. صرف عاشق رسول ہی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ بہت بڑے پرہیزگار اور نیک شخص تھے. ایک مرتبہ خراسان سے ایک عاشق رسول آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، الحمدللہ میں مسجد نبوی شریف میں سویا ہوا تھا، مجھ پر کرم ہو گیا. عرش پر جانے والے، جنت کی سیر فرمانے والے، رب کے محبوب نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک فوٹو میں حرکت ہوئی، رب رحمت کے پھول جھڑنے لگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حمزان نامی شہر جائے تو ابو فضل خراسانی کو میرا سلام کہنا. میں نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس کرم کی کیا وجہ ہے کہ جس شخص پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سلام بھیج رہے ہو، سلام کا جواب عنایت کر رہے ہو، تو وہ آپ دیکھنے والے عاشق رسول عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ان پر اس کرم کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا، وہ روزانہ 100 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے. اس جواب سلام کے صدقے تا قیامت ہو بے شمار سلام میری بگڑی بنانے والے پر بھیج اے کردگار سلام، اس بنائے گناہ گارہ پر یہ سلام اور کروڑ بار سلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. فرمایا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، افضل العمل النیت الصادقہ، یعنی سچی نیت سب سے افضل عمل ہے. اے عاشقان رسول، ہر کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی عادت بنائیے کہ اچھی نیت بندے کو جنت میں داخل کر دیتی ہے. بیان سننے سے پہلے بھی اچھی نیتیں کر لیجیے. مثلا نیت کیجیے علم سیکھنے کے لیے پورا بیان سنوں گا، باادب بیٹھوں گا، دوران بیان سستی سے بچوں گا، اپنی اصلاح کے لیے بیان سنوں گا، جو سنوں گا دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اور میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ پاک کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا حاصل کرنے اور جو بیان کروں گا اس پر عمل کرنے کی نیت سے بیان کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے واقعہ سنتے ہیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پاک لینے سے کیا کیا برکتیں ملتی ہیں. ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے. یہ وہ وقت تھا
جب پیارے آقا مکی مدد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم کے مختلف قبیلوں کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے. معجم کبیر کی روایت ہے انہی دنوں قبیلے بنو زہری کے لوگ مکہ آئے. رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یار غار مسلمانوں کے پہلے خلیفہ عاشق اکبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا ابو بکر انہیں جا کر اسلام کی دعوت دو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے, ان کے سردار سے ملے, اسلام کی دعوت دی. اب وہ جو سردار تھا کہنے لگا کہ آج کل ہماری فلاں قبیلے کے ساتھ جنگ چل رہی ہے, اس سے فارغ ہو جائے پھر تمہاری دعوت کے متعلق سوچیں گے. لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے مزید سمجھایا کہ ایمان قبول کر لے, اسلام میں آئے. آخر اس سردار نے یہی کہا کہ جنگ ختم ہو جائے پھر دوبارہ مکہ آئیں گے, تب دعوت اسلام پر سنجیدگی کے ساتھ غور کریں گے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے. وہ قبیلے والے اپنے کام کے لیے چلے گئے. آخر وہ دن بھی آیا جس دن بنو زہر یعنی ان قبیلوں والوں کی دوسرے قبیلے سے جنگ ہونی تھی. سپاہی میدان میں نکل آئے, جنگ بس شروع ہونے ہی والی تھی. قبیلے کے سردار نے اہل قبیلے سے پوچھا وہ ابو بکر جن ہستی کے متعلق ہمیں دعوت دینے آئے تھے ان کا نام کیا ہے؟ بتایا گیا ان کا نام پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. سردار کہنے لگا بس آج تمہارا وسیلہ یہی نام ہے, جنگ کے دوران نام محمد پکارتے رہو. اللہ اکبر. ابھی وہ قبیلہ والے ایمان قبول نہیں کیے تھے, بس اسلام کی دعوت پہنچی تھی. سردار کو اندازہ ہو چکا تھا یہ جو نام ہے بہت ہی برکت والا ہے, اس نام پاک کو پکار لیا تو جیت ہماری ہوگی. چنانچہ اس نے سب سپاہیوں کو وصیت کر دی کہ آج جنگ کے دوران نام محمد پکارتے رہنا. سب نے ایسا ہی کیا اور الحمدللہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے انہیں جنگ میں فتح نصیب ہو گئی. جب یہ خبر رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچی تو فرمایا بھی مسلموں یعنی میرے نام کے وسیلے کی برکت سے انہیں کامیابی ملی, انہیں ان کی غیر سے مدد کی گئی اور وہ جنگ میں کامیاب ہو گئے. محمد کا لطف آتا اللہ اللہ, میری روح مدی پر ہوا اللہ اللہ. محمد محمد وظیفہ ہے میرا, محمد کی ہر دم ندا اللہ اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں الحمدللہ اللہ پاک نے نام محمد میں بہت برکتیں رکھی ہیں. اس نام پاک کا وسیلہ پیش کریں, اللہ پاک دعائیں قبول فرما لیتا ہے. اس نام پاک کا ورد کریں, اللہ پاک بلائیں ٹال دیتا ہے. اس نام پاک کے وسیلے سے دعائیں مانگے, اللہ پاک شفا عطا فرماتا ہے. یہ نام پاک چن کر آنکھوں میں لگائے, رب کریم آنکھیں روشن فرما دیتا ہے. الحمدللہ اس نام محمد کی برکت سے دل روشن ہوتے ہیں, اس نام پاک کی برکت سے زندگیاں سنورتی ہیں, بگڑیاں بنتی ہیں, قبر روشن ہوتی ہے اور اللہ پاک اس نام پاک کی برکت سے جنت عطا فرما دیتا ہے. بتائے حبیب مولانا جمیل علوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنی پیاری بات لکھی. آپ کہتے ہیں آنکھوں کا تارا نام محمد, آپ نام محمد کہیں, آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, دولت جو چاہو دونوں جہاں کی کر لو وظیفہ نام محمد. اللہ والا دم میں بنا دے اللہ والا نام محمد, پائے اڑا دے دونوں جہاں میں جس نے پکارا نام محمد. دونوں جہاں میں دین و دنیا میں ہے ایک وسیلہ نام محمد. پیارے اسلامی بھائیوں ہم نے روایت سنی قبیلے والوں نے ابھی ایمان قبول نہیں کیا تھا, اس سے پہلے ہی جب نام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پکارا تو اللہ پاک نے اس کے وسیلے سے انہیں فتح عطا فرما
وسیلہ کامیابی دلاتا ہے. جی ہاں، وسیلہ یعنی اللہ پاک کے حضور وسیلہ پیش کرنا، یوں عرض کرنا، اے اللہ پاک اپنے فلاں نیک بندے کی برکت سے، انبیاء کرام کی برکت سے، اولیاء کرام کی برکت سے مجھے کامیابی نصیب فرما. اس وسیلہ پیش کرنے کی برکت سے اللہ پاک کامیابیاں نصیب فرماتا ہے. قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو اور اس کی راہ میں کوشش کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ. پیارے اسلام بھائیوں، اس آیت کریمہ میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا. فرمایا اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. چاہے ہم کہیں بھی رہیں، کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہو، اس میں ہمیں کامیابی چاہیے. ایسی کامیابی اس کام میں تقوی اختیار کیا جائے. مثلا آپ کوئی بزنس کرنے جا رہے ہیں، اس میں سودی لینے سے بچے، لوگوں کو دھوکہ دینے سے بچے، جھوٹ بولنے، جھوٹی قسم کھانے سے بچے، ناپ توڑ وغیرہ میں کمی سے بچے. ایسے ہی تعلیم کا معاملہ ہے. آپ تعلیم حاصل کرنے آ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اگر چاہتے ہیں کہ تعلیم میں کامیابی ملے، آپ کی تعلیم آپ کے لیے دنیا و آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنے، اس میں گناہوں سے بچے، امتحانات میں نقد سے بچے، اسلام مخالف باتیں پڑھنے سننے دوسروں تک پہنچانے سے بچے. ایسے ہی شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اس میں گناہوں سے بچے، بول تماشوں سے بچے، ناچ کی محفلیں نہ سجائے. غرض ہم کوئی بھی کام کرنے جا رہے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اس کام میں مستقل کامیابی ملے، ایسی کامیابی کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی کام آئے، اس کے لیے سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ اس کام میں جتنے بھی گناہوں والے کام ہیں ان سب سے ہم بچیں. فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ پاک کے حضور وسیلہ پیش کرو. کامیابی چاہتے ہیں، پہلی چیز جس چیز میں کامیابی چاہتے ہیں اس میں ہونے والے گناہوں سے بچے. دوسری چیز وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ پاک کے حضور وسیلہ پیش کریں. تیسری چیز وجاہدوا فی سبیلہ، اور کوشش کرو اللہ کے راستے میں. یعنی جو کام کرنے جا رہے ہو اس کام سے متعلق تقوی اختیار کر لیا، وسیلہ پیش کر لیا، اب خود کوشش کرو. یہ 3 کام کریں گے تو کیا ملے گا؟ تقوی اختیار کر لیا، وسیلہ پیش کر لیا، کوشش کر لی، ہمیں کیا ملنا ہے، ہمیں کیا چیز ملے گی؟ فرمایا لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اس امید پر کہ تمہیں کامیاب ملے دنیا میں، آخرت میں، اس زندگی میں، موت کے بعد والی زندگی میں، زندگی کے ہر میدان میں، قبر میں، حشر میں، میزان پر، پلسرات پر، ہر جگہ کامیاب ملے گی. بس شرط ہے تقوی اختیار کیا ہے، وسیلہ پیش کریے اور اس کام میں بہت زیادہ محنت کرے. پیارے اسلامی بھائیوں، اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کوئی کام ہو، کوئی بھی جائز خواہش ہو، جائز تمنا ہو، ہمیں صبر کرنا ہے. تمنا ہے کہ صحیح سلامت گھر واپس آ جائے، رات کو سونے لگے ہیں، دل میں تمنا ہے کہ صبح تندرست اٹھنے میں کامیاب ہو جاؤ. کام اٹک گیا ہے، کاروبار بند ہو گیا ہے، معاشی تنہائی آ گئی ہے، قرض چڑھ گیا ہے، امتحان میں کامیابی چاہیے، بیمار ہو گئے، شفا چاہیے، کسی بات کا خطرہ ہے، امن چاہتے ہیں. غرض کوئی بھی کام کرنا ہو اس میں کامیابی کی طلب ہے. اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وسیلہ پیش کریں. انشاءاللہ کریم زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں قدم چھوڑے گی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ امام احمد رضا خان کا واقعہ ہے کہ آپ دوسری مرتبہ حج پر جا رہے تھے. سمندری سفر تھا، راستے میں ایک کامران نامی جگہ آئی، یہاں تقریباً 10 دن قیام ہوا. ان دنوں ترکی کے عاشقان رسول کی حکومت تھی. اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کام
کا جذبہ نیکی کی دعوت دیکھیے. 10 دن اس جگہ قیام رہا. اعلیٰ حضرت روزانہ حج کے مسافروں کو جمع کرواتے اور انہیں حج کی تربیت دیا کرتے اور ساتھ ہی عشق رسول پر مبنی پرسوز بیانات بھی کرتے تھے. اللہ پاک ہمیں بھی توفیق بخشے. گھر پر ہو سفر میں, بس میں ہو جہاز میں, کاش ہر جگہ نیکی کی دعوت کی دھوم بجاتے رہا کرے. خیر, کامران میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ قافلہ حج کے قیام کا 9واں دن تھا. مشکل یہ ہو گئی کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی اور آپ کے ساتھ جو ساتھی تھے ان سب کی طبیعت خراب ہو گئی. بڑی پریشانی ہوئی. کل سفر پر نکلنا ہے, حج کے ایام میں قریب آ رہے ہیں. ارے ڈاکٹر حضرات کو بتاتے ہیں, پتہ چل گیا تو یہ لوگ بیمار ہیں تو وہ سفر سے روک دیں گے, حج کا وقت نکل جائے گا. اگر ڈاکٹر کو نہیں بتائے تو طبیعت کیسے ٹھیک ہوگی؟ سب پریشان تھے. ایسی پریشانی کے عالم میں بھلا ایک سچے عاشق رسول کس کی طرف نگاہ اٹھا سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا, سب ٹھہرو, میں ابھی آتا ہوں. یہ کہہ کر آپ باہر جنگل کی طرف تنہائی کو تشریف لے گئے. آپ سے کلمہ میں پریشانی کے وقت جو دعائیں آتی ہے وہ پڑھیں. اللہ پاک کے حضور التجا کی. ساتھ ہی غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے مدد چاہی, ان کا وسیلہ پیش کیا. آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, بس 10 منٹ ہی گزری تھی, 10 منٹ کی بات تھی, میں واپس ساتھیوں کے پاس پہنچا. الحمدللہ سب بیمار مسافر ایسے تندرست ہو چکے تھے جیسے انہیں کچھ ہوا ہی نہیں تھا. نہ صرف یہ کہ درد ختم ہو گیا بلکہ درد کی وجہ سے جو کمزوری ہو گئی تھی وہ بھی دور ہو گئی. سبحان اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ہے وسیلے کی برکتیں. خواہ کیسی بھی پریشانی ہو, مشکل ہو, معاملات بگڑ جائے, اللہ پاک کے حضور حاضر ہو جائے تو آپ کے ہاتھ اٹھا دے اور اللہ پاک کے نبیوں کا ولیوں کا وسیلہ پیش کرے. انشاءاللہ کریم بگڑیاں سبر جائیں گی. آئیے شعر سنا. آپ کہیے گا سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ غوث اعظم کا, ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا. بلیات غم و افکار کیوں کر گھیر سکتے ہیں, سروں پر نام لوگوں کے ہے پنجا غوث اعظم کا. جہاں سے تاجراں قدردان سے فوراً نکل آیا, وظیفہ جب انہوں نے پڑھ لیا غوث اعظم کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہم نے وسیلے کے بارے میں سنا کہ وسیلے کی بہت اہمیت ہے ہر کام میں, ہر نیک و جائز کام میں. دیگر چیزوں کو اختیار کرنے کے ساتھ اللہ کے نبیوں کا, اللہ کے ولیوں کا وسیلہ اختیار کیا جائے. تو اب سنتے ہیں کہ وسیلہ کہتے کسے ہیں, وسیلہ اختیار کیسے کریں, وسیلہ پیش کرنے کا طریقہ کیا ہے. پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ پاک کے حضور وسیلہ پیش کرنے کا طریقہ ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے, یبتغوا الی ربہم الوسیلۃ ایہم اقرب. وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ تلاش کرتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے. یعنی اللہ پاک کے فرشتے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام, حضرت عزیر علیہ السلام جو خود اونچے رتبے والے نبی ہیں, یہ خود بھی اللہ پاک کے حضور وسیلہ تلاش کرتے ہیں, وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ کون اللہ پاک کا زیادہ قرب رکھنے والا ہے تاکہ اس کا وسیلہ اللہ پاک کے حضور پیش کیا جائے. قرآن کریم میں حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 میں اللہ پاک نے اس واقعہ کو تفصیل سے بیان کیا. حضرت زکریا علیہ السلام اللہ پاک کے نبی ہیں, آپ کے ہاں اولاد نہیں تھی, زوجہ محترمہ بوڑھی ہو چکی تھی. آپ نے اپنی زوجہ کی بھانجی حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہا کی پرورش اپنے ذمے پر لی اور انہیں بیت المقدس میں کمرے میں ٹھہرایا. اس وقت حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہا دودھ پینے کی عمر میں تھی. ایک دن حضرت زکریا علیہ
السلام جب حضرت مریم رحمۃ اللہ علیہا کے گھر میں تشریف لائے، دیکھا کہ وہاں پہ موسم پھل رکھے، وہ پھل جو ان دنوں مارکیٹ میں کہیں نہیں ملتا تھا،